بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو آج ہم بات کریں گے حدیث کے معنی، حدیث کے تعارف اور ان کی تدوین کے بارے میں۔ حدیث کے لغوی معنی بات چیت، گفتگو یا کلام کے ہیں۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب الہی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کروایا اور بخوبی سمجھایا۔ خود اس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کرامت کو دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تصویر و تشریح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے، اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے اور خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے تھے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتی اور آپ ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا، کیونکہ اگر وہ امور منشا و دین کی منافی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ان کی اصلاح کرتے یا منع فرماتے۔ اس لیے ان سب کے مجموعے کا نام احادیث قرار پایا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی دینی حیثیت۔ حدیث شریف کا دین میں کیا درجہ ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسب ذیل حیثیات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم، اس آیت کا ترجمہ یہ کہا جاتا ہے کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی اس کے لیے جو ڈرتا ہو اللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سب پر فرض ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس بھیجے ہوئے نبی امی پر کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اس کو لینا، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ ترجمہ: اور جو دے تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے۔ ہدایت آپ کی اطاعت سے وابستہ ہے، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر امت کو ہدایتیں دی، جو چیزیں ان سے بیان فرمائیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے ذیل میں جو کچھ ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال اور جن کو حرام ٹھہرایا، باہمی معاملات و قضاء میں جو کچھ فیصلہ فرمایا، ان سب کی دینی حیثیت اور تشریح ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے جس کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کی اطاعت ہی حقیقت میں حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تصریح ہے، اور جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور فرض اور ضروری ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلقی کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ان احکام کی تشریح، ان کی جزیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کے جانے بغیر ناممکن اور محال ہے۔ اب ہم بات کریں گے حدیث کی حفاظت کے بارے میں۔ قرآن کریم جو دین کی تمام بنیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ قاعدہ احکام کے متعلقی ہدایات کا حامل ہے، اس کا ہر لفظ لوگوں کے زبانی یاد کیا۔ مزید احتیاط کے لیے معتبر کاتبوں سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھوا لیا۔ حدیث شریف جو اس شرح اسلامی کی تمام اعتقادی اور عملی تفصیلات پر حاوی ہے، اس کا قولی حصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قومی عادت اور رواج کے مطابق اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حافظہ میں رکھا کہ جس اہتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے، شاعروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھا کرتے تھے، اور اس کے عملی حصے کے مطابق فوراً عمل شروع کر دیتے تھے۔
خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر ضروری احکام و ہدایات کو قلم بند کروایا۔ ان تحریروں اور نوشتوں کا ذکر معتبر کتب حدیث میں محفوظ ہے، لیکن ان کے علاوہ مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات، مدینہ منورہ کی مردم شماری کے کاغذات، سلاطین وقت اور مشہور فرما نرواؤں کے نام، اسلام کے دعوت نامے، معاہدات، ایمان نامے اور اس قسم کی بہت سی متفق تحریرات تھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً قلم بند کروائیں۔ مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں بہت سے مسلمانوں نے لکھنا بھی سیکھ لیا اور پھر کتابت حدیث کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اگرچہ عرب کی قوم اسلام سے پہلے ان پڑھ تھی اور ان میں کسی قسم کا تعلیم کا رواج نہ تھا، لیکن ایمان اور اسلام کی بدولت صحابہ میں یہ شوق پیدا ہو گیا اور ان میں بہت سے حضرات ایسے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتے تھے حفظ کرنے کے ارادے سے قلم بند کر لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے اور جمع کرنے کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ ان کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد رہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کی سنا تھا۔ حدیث کی تدوین۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیثیں لکھی تھیں، جیسا کہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احکام و ہدایات کو قلم بند کروایا۔ یہ حقیقت خوب واضح ہے کہ تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں ہو گیا تھا، نہ کہ دوسری صدی ہجری میں جیسا کہ مستشرقین کہتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں احادیث نبویہ پر مشتمل جو صحیفے لکھے گئے، ہمارے پاس ان کا تاریخی ثبوت موجود ہے۔ ان صحیفوں میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ بہت مشہور ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی تھا جس میں بہت سے احکام و مسائل درج تھے، مگر اس سلسلے میں سب سے بڑی اہمیت صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے عزیز شاگرد حضرت حمام بن منبع رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ صحیفہ تدوین و حدیث کے سلسلے میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ بیت تمام کمال اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے جس طرح حمام رحمۃ اللہ نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، پھر اس کو مرتب کیا تھا۔ اس صحیفہ کی کھوج کاج اس طرح نکالی گئی کہ چند سال پہلے دو مخطوطے دستیاب ہوئے، ایک برلن میں اور دوسرا دمشق میں، جن میں کوئی بھی فرق نہ تھا، جبکہ یہ صحیفہ مسند امام احمد میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ نیز اس کی بیشتر احادیث صحیح بخاری کے متعلقہ ابو اب میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عصر حاضر کی تحقیقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد خطوط اور سائق پیش کیے ہیں، جن میں مقوس مصر اور نجاشی کے نام لکھے گئے دعوت نامے مشہور ہیں۔ تدوین حدیث کا دور ثانی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا آغاز ہوا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر اہل عرب جو ہر چیز کو زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے، انہیں لکھنا بڑا گراں گزرتا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا حافظہ فطرتاً نہایت قوی تھا اور وہ جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف اس کو ازبر کرنا ہوتا تھا۔ ابھی صدی ختم نہ ہوئی تھی کہ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جو کچھ لکھتے تھے اس سے مقصود صرف اس کو ازبر کرنا ہوتا تھا۔ سن 99 ہجری میں جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ متبرک صحابہ سے دنیا خالق ہو رہی ہے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ ان حفاظ اہل علم کے ہٹنے سے کئی علوم حدیث نہ اٹھیں، چنانچہ آپ نے فوراً تمام ممالک کے املا کے نام ایک فرمان بھیجا کہ احادیث نبوی کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ بس اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام شعبہ رحمۃ اللہ، مدینہ کے امام ظاہر رحمۃ اللہ اور شام کے امام مکحول رحمۃ اللہ کی تصنیف وجود میں آئی اور وہ اس عہد خلافت کی یادگار ہیں۔ اسی طرح پہلی صدی ہجری کے آخر میں کمائے رباط التابعین نے جمع و تدوین حدیث میں بھرپور حصہ لیا۔ دوسری صدی ہجری میں اس سلسلے کو اتنی ترقی حاصل ہوئی کہ احادیث نبوی تو ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے آثار اور تابعین کے فتاویٰ اور اقوال تک ایک ایک کر کے اس عہد کی تصنیف میں مرتب و مدون کر لیے گئے۔ ان تصانیف میں سب سے نامور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی الاثار، امام مالک رحمۃ اللہ کی موطا اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کی جامعہ ہیں۔ اس صدی میں فقہ حنفیہ اور فقہ مالکی کی تدوین ان احادیث و آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی جس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کا عمل درآمد چلا آتا تھا۔ تدوین حدیث کا دور ثالث۔ تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا اور تمام منتشر و بکھری روایات یکجا کر لیں۔ مستند احادیث علیحدہ کی گئی، صحت سند کا التزام لگایا گیا، السماع الرجال کی تدوین ہوئی، جرح و تعدیل کا مستقل فن بن گیا۔ اسی دور میں صحائح ستہ جیسی بے شمار کتابیں تصنیف ہوئیں۔
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔